نمبر 2، اکثر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے سنتے نظر آتے ہیں کہ رمضان المبارک بڑا سخت مہینہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہوگی، روزہ 17-18 گھنٹے کا ہوگا، ہمارا کام بہت سخت ہے، اس لیے حضرت ہم روزے نہیں رکھ سکتے، اگر ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمیں کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، لہٰذا ہم یا تو کسی کو فدیہ دے دیں گے اور روزہ رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے، کام کا نقصان ہوگا۔ اور جب ان صاحب کو دیکھا جائے تو سر تا پا بڑے صحت مند ہٹے کٹے نظر آتے، کسی صورت بیمار یا شیخ فانی کے حکم میں بھی انہیں نہیں ڈالا جا سکتا، تو پھر کس حساب سے وہ فدیہ دے رہے ہیں اور روزوں کو قضا کر رہے ہیں؟ تو ان حضرات سے میری دست بستہ گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر اس کی رحمتوں کا تمہیں علم ہو تو۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے، ارشاد فرمایا روزے کو اپنے اوپر لازم کر دو۔ انہوں نے پھر یہی سوال دہرایا یا رسول اللہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے، سرکار نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا روزے کو اپنے اوپر لازم کر دو۔ انہوں نے تیسری بار یہی سوال دہرایا اور سرکار نے تیسری بار وہی جواب ارشاد فرمایا۔ معلوم ہوا قرآن و حدیث سے روزے رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، فرض ہے، اور اسے کسی صورت ترک نہیں کیا جا سکتا۔ کسی صاحب کی میرے سے ملاقات ہوئی، میرے پاس بیٹھے، کافی لمبی گفتگو ہوئی، میں نے ان سے پوچھا ماہ رمضان میں آپ روزے رکھتے ہیں، آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ تو مسکرائے، کہنے لگے حضرت ماہ رمضان میں تو دنیا تو ہم سارا سال کماتے ہیں، لیکن رمضان میں بھی ہم اپنا کام نہیں چھوڑتے اور روزے بھی رکھتے ہیں، راتوں میں قیام بھی کرتے ہیں۔ لیکن وہ طریقہ کار مجھے بھی بتائیے، کس انداز میں آپ یہ کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے حضرت ہم اپنے اوقات کار بدل ڈالتے ہیں، روزوں سے پہلے اگر ہمارے کام کے اوقات ہیں نا 10 سے رات 10، تو ہم اپنے کام کے اوقات بدل کے افطاری کے آدھے گھنٹے کے بعد ہم اپنی دکان کھولتے اور صبح فجر کے 2 گھنٹے بعد بند کرتے، سارا دن آرام بھی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، گھر کے کام کاج بھی کرتے ہیں اور سارا رب کی رحمتوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ شخص جوان تھا، مجھے اس کی یہ بات سن کے بڑی خوشی ہوئی اور میرے دل سے دعا نکلی یا اللہ حضور کی امت میں ایسے نوجوان کثرت سے ان کی سوچ ایسی بنا دے، ان کا ذہن ایسا بنا دے تاکہ وہ بھی رکھنے والے ہو جائیں، نہیں تو کثرت سے جوان روزے چھوڑنے والے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے حضور قبلہ عالم کے آستانہ پر ایک صاحب آیا کرتے تھے، ان کی غالباً عمر 55 سے 60 سال تھی، انہیں مستری یوسف کہا جاتا تھا، پروفیشنلی وہ مستری تھے، سارا دن گارے مٹی بجری کا بڑا سخت کام ہوتا ہے، اور ان دنوں میں جون جولائی کے روزے ہوتے۔ ایک دن میری ان سے بات ہوئی، میں بات کرتے کرتے پوچھا مستری صاحب جب رمضان المبارک آتا ہے تو کیا آپ روزوں کو خیر بات کہہ دیتے ہیں یا اپنی ڈیوٹی کو خیر بات کہہ دیتے ہیں؟ تو وہ مسکرائے، ہنسے اور کہا کہ مولانا اس کا تعلق جسمانی طاقت سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایمانی طاقت اور رب رسول کے عشق سے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جب سے میں پیر مٹھے کا بیعت ہوا ہوں نہ نماز ہی قضا ہوئی نہ روزہ کبھی چھوڑا، اور انسان اگر نہ کھائے تو کبھی مرے گا نہیں، اگر ایسا ہوتا تو فرشتے کچھ نہیں کھاتے لیکن سب سے طاقتور مخلوق وہی ہے، اس کا تعلق عشق سے ہے، اور جسے اللہ اور اس کے نبی سے عشق لگ جائے گا وہ کبھی ان کی نافرمانی نہیں کرے۔ کہتے میں رمضان میں مئی جون کے روزے بھی رکھتا ہوں، اور جب میری زبان خشک ہوتی ہے، شدید بھوک پیاس محسوس ہوتی ہے تو مجھے اس میں لذت محسوس ہوتی ہے اور میں کبھی نہیں چھوڑتا۔ مستری صاحب کی یہ بات سن کر مجھے ایمان میں تازگی محسوس ہوئی
کہ یار یہ 55 سے 60 سال کا بوڑھا ہو کر اس کا یہ خیال ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان نوجوانوں کو یہ جذبہ عطا فرمائے جو رمضان کے اکثر روزے چھوڑ دیتے ہیں اور اس عبادت کو ہلکا جانتے ہیں، اس عبادت کو ہلکا جانتے ہیں۔ بعض لوگ تو پورا ماہ روزے ہی نہیں رکھتے اور مختلف ہیلے بہانے بناتے ہیں